تو یہاں ایک بات اہم سمجھنا ضروری ہے، ایک آخری بات جو جادو سے متعلق ہے، کہ کیا جادو سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ پہلا تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جادوگروں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آج عاملوں کو مسلط کر لیا ہے نا، فلاں پہ جن، فلاں پہ چھوڑے، 99% بھی نہیں بلکہ 99.9% نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں جن کو لوگ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں عاملوں کے کہنے سے۔ میرے پاس نفسیاتی ڈاکٹرز آتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ کتنے کو عاملوں نے کہا تھا کہ یہ جن ہے، ہم نے میڈیسن سے ان کا علاج کیا اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ عاملوں کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جادو کے زور سے جادوگر جو ہے، بنی اسرائیل میں جو جادوگر تھے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب جادوگر کو اتنی طاقت ہے کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی بھی ڈلوا دے۔ دیکھیں، شعبدے بازی کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی ہیں۔ ایک چیز ہے نہیں آپ نے کچھ خفیہ اسباب اختیار کیے، شوہر بدگمان ہو گیا بیوی سے، کچھ ایسی چیز بیوی نے دیکھ لی جس سے بیوی بدگمان ہو گئی شوہر سے، تو یہ شعبدے باز لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں وہ شعبدے بازی والا جادو بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد مسمرزم بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ شیاطین بعض دفعہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو خام خواہ میں اچھی بھلی بیوی کے بارے میں الٹے وسوسے آتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں نا وہمی، تو یہ کام شیاطین کرتے ہیں۔ ورنہ جادوگر کے پاس حقیقت میں اتنی پاور نہیں ہے کہ جب چاہے میاں بیوی میں طلاق ڈلوا دے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ تو دنیا میں عذاب کھڑا کر چکے ہوتے اب تک۔ جادوگر کسی سیاسی لیڈر، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، جادو کا اثر عام طور پر 99.9% مشہور لوگوں پہ نہیں ہوتا۔ جادو کا اثر حکمرانوں پہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس وہاں تک ان کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے کہ اتنے پاورفل ہو جائیں۔ تو جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ تبھی آپ دیکھیں ہزاروں جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ لاٹھیاں سانپ بن رہی ہیں، فرعون کا کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ۔ ورنہ وہ فرعون کو کہتے کہ ہم اتنے زبردست ہیں کہ ہم نے جب لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا تو ہم یہ اب ساری لاٹھیاں تیری طرف بھیجیں گے اور سانپ بن کے تجھے کاٹ کے کھا جائیں گی۔ کچھ بھی نہیں کر سکے وہ فرعون نے ان کو قتل کر دیا۔ اور آج بھی دیکھ لیں سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی کسی کے پاس کوئی جادوگر نہیں ہوتا کہ جادو کے زور سے مسلم لیگ کی حکومت ختم کرا دی، یا مسلم لیگیوں نے جادوگروں کے زور سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرا دی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جادوگروں کو اتنا نہ باپ بنائیں اپنا، کیونکہ آج ہر خاندانی جھگڑے میں الزام لگا دیا جاتا ہے فلاں نے جادو کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ یہ سب ڈرامے بازی ہے، اتنے آرام سے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور جادو کا اثر ہر ایک پر ہوتا بھی نہیں ہے، اور جس پر ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ 100% اثر ہو، یہ عین ممکن ہے 1% ہو، 2% ہو۔ اتنا زیادہ ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ان چیزوں سے زیادہ گھبراتے ہیں، ان چیزوں سے زیادہ پڑھتے ہیں، انہی پر زیادہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اچھا، یہاں ایک اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کیا جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنا دیا جائے، یا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے پتھر کو حقیقت میں کوئی چیز بنا دی جائے؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے ہی قریب کے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی یا ناممکن ہونے کی، ناجائز تو نہیں کہیں گے، کہتے ہیں اس کے ناممکن ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ماضی قریب کے علماء میں سے ہیں، ان کی رائے یہی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جادو کے زور سے کوئی جادوگر کیا کرے، ایک چیز کی حقیقت ہی کو چینج کر دے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مخصوص دعا میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے حمار یعنی گدھا بنا دیتے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جادو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ انسان کو وہ جانور بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دوسرے علماء ہیں، جیسے امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں وہ، ان علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے۔ اور ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں۔ ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ
جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی ہیں اور وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی ہیں، سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کیا، اور کیسا؟ وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم، لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ رسیاں سانپ ہیں، حقیقت میں سانپ نہیں تھی۔ تو کہہ رہے ہیں اتنا بڑا جادو بھی رسیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکا، تو اور کون بڑا جادوگر ہے جو آئے اور کہے کہ میں حقیقت میں یہ کر سکتا ہوں، میں انسان کو گدھا بنا سکتا ہوں۔ اتنے بڑے جادو کے بارے میں قرآن کہہ رہے صرف خیالی پلاؤ تھی، یہ حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ اس کا جواب جو دوسرے علماء ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو تھا، یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو تھا، تو عین ممکن ہے اس سے بھی بڑا جادو ہو جو حقیقت میں بنا دے۔ لیکن میرا جو اس بارے میں موقف ہے وہ یہی موقف ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کو اور مشاہدے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ جادو کے زور سے چیزیں حقیقت میں چینج نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں حضرت مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے تھی نا، اس رائے کی بیس تھی یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے یہودی گدھا بنا دیتے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہاں حقیقت میں گدھا نہیں بنا دیتے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا بنا دیتے دیکھنے میں انسان گدھا لگنے لگتا، جیسے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا، کیا مطلب دیکھنے میں وہ سانپ لگ رہی ہیں۔ تو یہاں یہ تعویل ممکن ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ تعویل نہیں کرتے تو اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کسی جادوگر نے حقیقت میں کسی چیز کو چینج کر دیا ہے۔ مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا کس نے گھوم کے دیکھا ہے، لیکن آج کے دور میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آج الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دی ہے، ایک چھوٹی سی کالونی کی طرح بنا دی ہے۔ دنیا میں کہیں اگر ایسا ہو رہا ہوتا کہ جادو کے زور سے ایک جادوگر ایک چیز کی ماہیت کو چینج کر رہا ہوتا تو ہمارے سامنے تو آتا نا، پوری دنیا الیکٹرانک، کوئی ایک تو یوٹیوب پہ ویڈیو آتی ہے اور پتہ چلتا کہ یہ دیکھو حقیقت میں کر کے دکھا رہا ہے یہ۔ تو یہ عقلاً ممکن معلوم نہیں ہوتا۔ اور قرآن اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا جادوگر تھا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے بڑا جادوگر تھا، لیکن اتنا تو پتہ چل گیا کہ جس جادو کو قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادو لایا گیا، اور اس دور میں جادو اپنے عروج پر تھا، تبھی تو حضرت موسیٰ کو ایسے معجزے دیے گئے جو جادوگروں کی سمجھ میں آئے۔ تو اس دور میں بھی کوئی ایسا جادو نہیں کر سکا کہ حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دے، تو آج کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حقیقت میں ایک چیز کو چینج کر سکتا ہوں؟ اس لیے ہماری رائے میں امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے زیادہ قوی ہے کہ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت میں چیز جادوگر چینج نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ اگر جادوگر حقیقت میں چینج کر دیتا تو جادو اور معجزے میں فرق کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا پھر۔ اگرچہ علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے، بعض علماء نے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے حالات زندگی سے فرق ہوتا ہے، کہ جادوگر ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی چور اچکے کی طرح ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ، اور پیغمبروں کی زندگی سادہ ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو کام کریں گے وہ جادو نہیں ہوگا، وہ معجزہ ہوگا، اور جادوگر جو کریں گے وہ جادو ہوگا۔ لیکن یہ دلیل ذرا کمزور معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو سیرت پہ بحث نہیں ہو رہی ہے، عمل کو دیکھا جا رہا ہے۔ جادوگروں نے دیکھا کہ یہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی، فوراً سردے میں گر گئے۔ یہ سردے میں گرنا اس کی علامت تھا، وہ مانتے تھے، جانتے تھے کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنانا امپاسبل، یہ ناممکن ہے، تبھی تو فوراً ہی مان لے آئے وہ، ورنہ وہ غور کرتے کہ بھائی ہم نے تو جادو کیا ہے، ہم نے تو نظر کا دھوکہ دیا ہے، اور معاذ اللہ موسیٰ نے جو جادو کیا ہے وہ اس سے بھی بڑا جادو ہے، اس نے حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دیا۔ تو جادوگر اس قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں کر رہے، بلکہ جادوگروں نے جب دیکھا کہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بنی ہے فوراً سردے میں گر گئے اور کہنے لگے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ جادوگر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا یہ پورا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ جادو میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور معجزے میں ایک چیز حقیقت میں چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی جادوگر چاند کو اشارہ کرے اور دو ٹکڑے ہو جائے تو قطعاً چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا، آپ کی نظر کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو اشارہ کیا اور دو ٹکڑے ہو گئے تو نظر کو دھوکہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں چاند کے دو ٹکڑے ہیں۔ اور آج بھی سائنس اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ چاند درمیان میں اس کے جو ہے وہ ایک نشان ہے جڑنے کا، تو حقیقت میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اگر لاٹھی کو زمین پہ پھینک رہے ہیں اور سانپ بن رہی ہے تو حقیقت میں سانپ بن رہی ہے، وہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے۔ تو ہماری رائے اس بارے میں یہی ہے
کہ جادو کے زور سے ایک چیز نظر کو دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے، حقیقت میں چیزیں چینج نہیں ہوتی، اور معجزے میں چیز حقیقت میں چینج ہو جاتی ہے. اسی سے معجزے اور جادو کا فرق معلوم ہوتا ہے. تو آج کے اس رکوع میں نے کمپلیٹلی آپ کو جادو کی قسمیں بتائیں کہ جادو کی بیسیکلی 2 قسمیں. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ دماغ کو کیپچر کیا جاتا ہے یا شعبدے بازی ہوتی ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. دوسری قسم جنات کے ذریعے، اور ان کا یہ نظر کو دھوکہ یا مسمرزم جو ہے بعض دفعہ قرآن پڑھوا کے بھی کر دیا جاتا ہے یہ. اور جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے، اس کا علاج ہے آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں. اور دوسری بات یہ بھی کہ جادو کا اثر ہر ایک پر نہیں ہوتا، اور اتنے جادوگروں کے اختیارات نہیں ہیں جتنے لوگوں نے سمجھنی ہے. اور تیسری بات یہ کہ جادو میں چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی، صرف ظاہری طور پر نظر ایسا آ رہا ہوتا ہے وہ.